السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سیریز میں خوش آمدید۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس امت پر سب سے پہلے کون سی چیز فرض کی؟ آپ کے آپشن ہیں اے 5 وقت کی نماز، بی روزہ، سی حج، ڈی زکوٰۃ۔ صحیح جواب ہے اے 5 وقت کی نماز۔ سوال نمبر 2، کون سے 2 کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خود کیا کرتے تھے؟ صحیح جواب ہے رات کے وضو کا پانی خود تیار فرماتے اور مسکین کو اپنے دستے مبارک سے عطا کرتے۔ سوال نمبر 3، کیا قربانی سے پہلے حلق کروانا یعنی سر منڈوانا جائز ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے جی ہاں، بی جی نہیں، سی زیادہ افضل ہے، ڈی مکروہ ہے۔ صحیح جواب ہے بی جی نہیں۔ سوال نمبر 4، قربانی کرنے والا کون سے 3 کام نہیں کر سکتا؟ صحیح جواب ہے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب کوئی شخص قربانی کرنا چاہے اور چاند نظر آنے یا ذی قعد کے 30 دن پورے ہونے کی بنا پر ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو قربانی ذبح کرنے تک اس کے لیے اپنے بال اور ناخن یا جلد وغیرہ سے کچھ کاٹنا حرام ہے۔ اس کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث ہے۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں جب عشرہ یعنی ذی الحجہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے۔ سوال نمبر 5، کون سی 2 چیزیں انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے زیادہ کھانا اور بولنا، بی زیادہ کھانا اور سونا، سی زیادہ رونا اور سونا، ڈی زیادہ ہنسنا اور رونا۔ صحیح جواب ہے اے زیادہ کھانا اور زیادہ بولنا۔ سوال نمبر 6، ذبیحہ یعنی قربانی کے جانور کے کن اعضاء کو کھانے سے منع کیا گیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذبیحہ کے 7 اعضاء کو مکروہ شمار کرتے تھے، جو کہ یہ ہیں مرارہ یعنی پتا، مثانہ، مہیات یعنی شرمگاہ، اعلی تناسل، 2 خصیے، غدود اور خون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا مقدم حصہ زیادہ پسند تھا۔ سوال نمبر 7، کون سی نماز نہ پڑھنے والے کی قربانی نہیں ہوتی؟ آپ کے آپشن ہیں اے فجر، بی اشراق، سی تہجد، ڈی عید کی۔ صحیح جواب ہے ڈی عید کی۔ سوال نمبر 8، کس صورت میں قربانی کرنے والا قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتا؟ صحیح جواب ہے جب کہ قربانی منت کی ہو تو اس صورت میں قربانی کرنے والا قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ اسی طرح اگر میت نے قربانی کی وصیت کی ہے تو اس صورت میں بھی اس میں سے نہ کھائے بلکہ سارا گوشت صدقہ کر دے۔ سوال نمبر 9، حدیث کے مطابق عقل مند اور بیوقوف کی کیا پہچان ہے؟
صحیح جواب ہے عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلائے، جبکہ نفس کو اپنی خواہشات پر چلانے والا بے وقوف ہے۔ سوال نمبر 10، وہ کون سا شخص ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے انبیاء کرام کی مانند ملاقات کرے گا؟ صحیح جواب ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے علم حاصل کرتے ہوئے موت آ گئی وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان صرف درجہ نبوت کا فرق ہوگا۔ سوال نمبر 11، قربان گاہ کی طرف لے جاتے ہوئے یا ذبح کرتے وقت جانور کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ صحیح جواب ہے واضح رہے کہ واجب قربانی کے درست ہونے کے لیے قربانی کے جانور کا ایسے عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے جو شریعت کی نگاہ میں عیب سمجھے گئے ہیں۔ لہٰذا اگر قربانی کے وقت سے پہلے کسی جانور کی ٹانگ ٹوٹ جائے اور جانور چلتے وقت وہ ٹانگ زمین پر بالکل نہ رکھے بلکہ تین ٹانگوں کے سہارے چلے اور ٹوٹی ہوئی ٹانگ زمین سے اٹھا کر چلے تو یہ قربانی میں بڑا اور واضح عیب ہے۔ اس کی موجودگی میں قربانی درست نہیں ہوگی۔ لہذا صورت مسئولہ میں اگر قربانی کے جانور کی ٹانگ قربان گاہ پہنچنے سے پہلے راستے میں ٹوٹ جائے مگر جانور چلتے وقت ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو زمین پر رکھ کر اس کے سہارے کے ساتھ چل رہا ہو، یا قربانی کا جانور قربان گاہ تک پہنچ جائے اور ذبح کا عمل شروع ہونے کے بعد مثلاً گراتے وقت اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو ان صورتوں میں قربانی درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر جانور کی ٹانگ راستے میں ٹوٹ جائے اور جانور اس ٹانگ کو زمین پر بھی نہ رکھ رہا ہو تو اس صورت میں قربانی درست نہیں ہوگی۔ پھر اگر یہ قربانی واجب ہے تو اس صورت میں اس کے متبادل دوسرا صحیح جانور لینا ضروری ہے، اور اگر قربانی نفلی ہو یا غریب آدمی قربانی کا جانور لایا ہو تو اس صورت میں اسی جانور کی قربانی کافی ہے۔ سوال نمبر 12، کس صورت میں قربانی کا گوشت تقسیم نہ کریں بلکہ بیچ ڈالیں؟ صحیح جواب ہے جبکہ نابالغ کے مال سے قربانی کی جائے تو اس صورت میں جس قدر ہو نابالغ اس میں سے کھائے اور جو باقی بچے اس کو باقی رہنے والی چیز مثلاً کپڑا وغیرہ کے عوض بیچ دیا جائے۔ ناظرین، آپ کو ان تمام سوالات میں سے کون سا سوال اچھا لگا ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ یہ تمام سوالات مستند اسلامی کتب سے لیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو حوالہ درکار ہو تو آپ طلب کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔